لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے عزیز دوستو، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ دین اسلام میں ایمان کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ اور قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اللہ پاک سب سے پہلے نماز ہی کا حساب لیں گے۔ روز محشر کہ جہاں اللہ سے اولی کوشش کی نماز ہوگی۔ روز محشر میں اللہ پاک سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھیں گے، نماز کا حساب ہوگا۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا۔ جس نے نماز چھوڑ دی اور اس نے اپنے دین کو گرا دیا۔ فمن حرمها فقد حرم الدین۔ جس نے نماز گرا دی گویا اس نے اپنے دین کو گرا دیا۔ قیامت کے دن
زیادہ جہنم میں لوگ نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جہنمیوں کو تو فرصت ہی نہیں ہوگی کہ جہنم میں دیکھیں کہ ہمارے کون رشتے دار ہیں کون نہیں ہیں، وہ تو اپنی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں گے، اپنی خود کی تکلیف میں اتنے مبتلا ہوں گے کہ ان کو دوسروں کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ لیکن جنتی جنت میں اپنے رشتے داروں کو تلاش کریں گے، اور جب کوئی رشتے دار انہیں جنت میں نظر نہیں آئیں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اللہ ہمارے فلاں رشتے دار نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں گئے؟ تو اللہ پاک جنتیوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹائیں گے تو وہ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے یہ رشتے دار تو جہنم میں جل رہے ہیں۔ تو یہ جنتی اپنے رشتے داروں سے جو جہنم میں جل رہے ہوں گے ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں تمہارا کون سا عمل جہنم میں لے کر کے آ گیا؟ تو جہنمی جو سب سے پہلا جو اپنا بیان کریں گے وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ جہنم میں سب سے زیادہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے لوگ جائیں گے۔ جہاں اللہ سے بندے کی دوری کا سب سے بڑا عمل نماز چھوڑنا ہے، وہی اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہونے کا ذریعہ بھی نماز ہے۔ جہاں نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی نماز ہے، وہی گناہوں میں سب سے بڑا گناہ بھی نماز کو چھوڑنا ہے۔ آج ہم جو ہمارے ساتھ میں رہنے والا، محلے میں رہنے والا کوئی چوری کر رہے تو ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، کوئی زنا میں مبتلا ہو جائے ہم اسے برا سمجھتے ہیں کہ یہ گنہگار ہے، کوئی شراب پیتا ہے تو ہم اسے گنہگار سمجھتے ہیں کہ یہ گنہگار ہے، لیکن نماز چھوڑنے والے کو ہم گنہگار نہیں سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مچھی بازار کے اندر مچھی خریدنے والے یا بیچنے والے جو جہاں اس بدبو میں جو وقت زیادہ گزارتا ہے انہیں بدبو کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ان کے سامنے کوئی بدبودار دوسرا جانور پیش کر دو تو وہ ناک پکڑ لیں گے کہ بدبو آ رہی ہے، لیکن مچھی کی بدبو کا احساس انہیں نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی نماز ہم نے اتنی عام چھوڑ دی ہے کہ اس کے گناہ کا وبال کبھی ہم
فرما رہے تھے کہ نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، سورۃ الماعون۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم تارکون نے کہا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کہا جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ سستی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ وقت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، یا نماز تو پڑھتے ہیں لیکن آداب کی رعایت کر کے نہیں پڑھتے ہیں، غفلت کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، قیام و رکوع اور سجود کا صحیح برابر اہتمام کرتے نہیں پڑھتے ہیں، لاپرواہی کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جب اللہ نے فرمایا ہے کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، تو جو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو بے نمازی اٹھے گا تو بے نمازی کی پیشانی کے اوپر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوگی، جن میں سب سے پہلی سطر ہوگی ہذا کافر، یہ کافر ہے۔ زندگی میں محمد عبدالرحمن عبدالرحیم کے نام سے پکارا جاتا رہا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مومن نہیں ہے، کافر ہے، اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا ہے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر تم کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تو اسے اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو کہ یہ مومن ہے، اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس مومن ہونے کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر والا عمل کیا۔ نماز بھی اسلام کا سب سے اہم رکن ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، سارے نبیوں کی امتیں میدان حشر میں جمع ہوں گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوانحی کی بوئی پر ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے جام کوثر پیش کر رہے ہوں گے، اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے۔ تو ایسے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ
پیشانی پر سفید نشان ہے، تو کیا ان سینکڑوں ایک کلر کے گھوڑوں میں سے اس کلر کے گھوڑے کے مالک کو اپنا گھوڑا پہچاننے میں کوئی فرق ہوگا، کوئی مشکل پیش آئے گی؟ صحابہ نے کہا کہ رسول کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، وہ تو دور ہی سے اپنے گھوڑے کی نشانی کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ میرا گھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سارے نبیوں کی امتوں میں میرے امتی ایک نرالی شان رکھیں گے کہ وہ پنج وقتہ نماز ادا کریں گے، اس کے لیے وضو کریں گے، تو آزائے وضو میدان حشر میں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے، اور ان آزائے وضو کی چمک کو دیکھ کر کے پہچان ہوگا کہ یہ میرا امتی ہے۔ گویا کہ میدان حشر میں ہم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے اللہ کے رسول سے اپنی پہچان کرانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پنج وقتہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے، وضو تو آزائے وضو کی چمک نہیں ہوگی، اللہ کے رسول نہیں پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ، اے نبی جی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، فَصَلِّ بس نماز پڑھیے۔ کیا مطلب؟ اللہ اپنے نبی کو حکم دینے کے ساتھ اپنے نبی کے واسطے سے نبی کی قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حوض کوثر پر اگر اپنے پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا ہے تو نماز پڑھو، اگر نماز نہیں تو جام کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ اور جسے اللہ کے رسول کے ہاتھوں جام کوثر مل گیا اس کا 100% جنت میں جانا یقینی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جسے اللہ کے رسول کے ہاتھوں جام کوثر مل گیا اسے جنت میں جانے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ گویا کہ حوض کوثر پینے کے بعد جب تک حساب و کتاب کا مرحلہ پورا نہیں ہوگا اسے پیاس نہیں لگے گی، لیکن حساب و کتاب کا معاملہ پورا ہوتے ہی وہ جنت میں جائے گا اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ اور جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم والے دربار ہی سے دھتکار دیا گیا کہ اسے جام کوثر نصیب نہیں ہوا، تو 100% اس کا جہنم میں جانا یقینی ہے۔ گو کہ جہنم میں جانے کے بعد اپنے برے اعمال کی سزا پانے کے بعد وہ دوبارہ جنت میں آ جائے، لیکن ایک مرتبہ اسے جہنم میں جانا لازمی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فکر تھی، گھر کا بڑا آخری وقت میں اپنے گھر والوں کو سب سے زیادہ اسی چیز کی تاکید کرتا ہے جسے اسے خطرہ ہوتا ہے کہ میرے بچے میرے پوتے اگر اس لائن میں مبتلا ہو جائیں گے تو بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو رہی و کریم اپنے امت کے لیے جتنے تھے اتنی ماں بھی اپنے اولاد کے لیے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں جب جبریل علیہ السلام کے ساتھ اسرائیل آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل سے یہ نہیں کہا کہ پہلے آپ اللہ سے جا کر کے پوچھ کے آؤ کہ میرے جانے کے بعد میری فاطمہ کا کیا ہوگا یا میرے حسن و حسین کا کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کر کے آؤ کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اتنی محبت تھی تب تو اللہ کے رسول نے آخری وقت میں کیا فرمایا کہ نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا۔ یہ 5 وقت کی نمازیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اتنی اس کا اجر و ثواب کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اتنا بڑا اجر ہے کہ اگر ہمیں آخرت پر اور اللہ کی ذات پر ایک رائے کے ڈالنے کی غرض بھی ایمان ہوگا ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ فجر کی نماز کو لے لیجیے، حضرت
یا آدم اسکن انت وزوجک فی الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو، اور حکم دیا کہ جہاں چاہو وہاں رہو، جو چاہو جو کھاؤ، لیکن یہ پودا ہے اس کے قریب مت جانا۔ لیکن بھول ہوگی، کھا لیا گیا، اللہ کی ناراضگی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو زمین پر اتار دیا۔ لکھا ہے کہ 300 سال تک دونوں اللہ کے سامنے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اور اپنے اس جرم کی معافی مانگتے رہے۔ آخر ایک دن اللہ پاک نے ان کو کچھ دعائیہ کلمات سکھائے کہ ان کلمات کے پڑھنے کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اور وہ کلمات میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے بھی اکثر کو یاد ہوں گے، اور جو یقین کے ساتھ ان کلمات کو پڑھے گا اللہ ان کی بھی توبہ قبول فرما لیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جب یہ کلمات پڑھنے سے ان کی توبہ قبول ہوئی، اللہ نے انہیں معاف فرمایا، تو وہ وقت فجر کی نماز کا وقت تھا، اور اس توبہ کی قبولیت کے شکرانے کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اللہ کے رسول قیامت میں معراج کے موقع پر جب اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو اللہ نے فجر کی نماز دی اور فرمایا کہ آپ کی امت کا کوئی فرد فجر کی نماز پڑھے گا تو 300 سال تک آدم کے رونے پر اللہ نے جو ان کو اجر عطا فرمایا تھا، اللہ اس کو یہ 2 رکعت نماز پڑھنے پر اجر عطا فرمائے۔ کتنا بڑا ہے۔ ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 یا 82 سال کی عمر میں اللہ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے کے بعد ایک بیٹا دیا اسماعیل، اور وہ بیٹا جب 9 یا 12 سال کی عمر کو پہنچا تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو میرے نام پر قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بنا کر کے اس کے گلے میں چھری چلا دی۔ اللہ نے آسمان سے جنت سے ٹوپا اتار کر کے بیٹے کی جگہ ٹوپے کی قربانی دی، اور یہ اعلان کر دیا قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اللہ کے حکم کو پورا کر کے دکھا دیا۔ اب آپ کے لیے یہ اعلان ہے کہ اسی جگہ پر یہ جنت کا ٹوپا قربان ہو گیا۔ اللہ اس کی قربانی کی قبولیت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی شکرانے کے طور پر۔ اللہ کے رسول کو اللہ پاک نے اللہ کے رسول کی امت کے لیے ظہر کی 4 نماز فرض کا حکم عطا فرمایا، اور کہا کہ جو ظہر کی نماز ادا کرے گا، ایک اللہ کے رسول آپ کے اس امتی کو اسماعیل کی قربانی کے جتنا اجر ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اتنا اجر 4 رکعت نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے۔ ایک نبی نے حضرت حسین علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے تھے، انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک بستی ہے جن کی دیواریں گرنے کے بعد اس بستی والوں کے اوپر ان کی چھتیں گر گئی، جس سے وہ پوری بستی ہلاک ہو گئی، اور وہ ان کے مکانات ہی ان کی قبر بن گئے۔ دل میں ایک خیال گزرا کہ اللہ یہ اپنے مکانوں کے نیچے دب کر کے مر گئے، مر کے مٹی ہو گئے، ہڈیاں ختم ہو گئی، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ پاک نے ان کے اوپر موت طاری کر دی، اور 100 سال تک ان کی روح قبض ہوئی رہی۔ 100 سال کے بعد جب وہ اٹھے تو اللہ پاک نے پوچھا کم لبثتا، کتنا سوئے؟ انہوں نے کہا یومن او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن سے تھوڑا کچھ کم۔ کہا کہ آپ اپنے کھانے کی طرف دیکھو، انہوں نے اپنے کھانے کی چیزوں کی طرف
کی ہڈیاں بھی بالکل پوسیدہ ہو چکی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میاں کا عامل آپ 100 سال تک مرے ہوئے ہیں۔ پھر ان کے سامنے ہی ان کے اس گدھے کی اس کی سواری کی ہڈیوں کو جوڑا اور ان کے جوڑ کر کے ان کے اوپر اللہ نے گوشت چڑھایا اور کہا کہ اسے کیا میں پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہوں تو اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھ سکتا؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں، دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اس ایمان کے اوپر اور اللہ کے اس امتحان پر پورے اترنے پر حضرت عزیر علیہ السلام نے عصر کے وقت 4 نماز ادا کی۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو یہ چوتھی نماز، تیسری نماز عصر دے کر کے فرمایا کہ جو آپ کی امت عصر کی 4 رکعت نماز پڑھے گا، ابراہیم عزیر کو 100 سال مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر جو ایمان اور یقین نصیب ہوا تھا آپ کی امت کو وہ 4 نماز پڑھنے پر عطا کر دیا۔ نبی ایوب علیہ السلام 18 سال تک وہ بڑے سخت جہان رہے، بڑے حالات میں گزرے۔ وقت تقاضا نہیں دیتا ہے کہ ان کی اس پوری تکلیف کو بیان کیا جائے۔ اس دوران تکلیف کے دوران شیطان نے ان پر حملہ کیا۔ ان کی بیوی کے پاس ایک طبیب کی شکل میں آیا اور ان سے اپنے گھر کی خیریت پوچھی تو کہا کہ میرا شوہر بڑا بیمار ہے، اس کی علاج کی کوئی شکل پیدا ہو جائے کہ علاج تو میں کر دوں گا، لیکن علاج ہونے کے بعد اس کے معاوضے کے طور پر شوہر سے جا کر کے اجازت لے لوں۔ تو جب اپنے شوہر ایوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تو ایوب علیہ السلام بڑے سخت ناراض ہوئے کہ اس نے کفر اور شرک کا جملہ کیسے کہلانے کا وعدہ کیا اور تو پوچھنے کے لیے آ گئی، تو نے اسی وقت مجھ سے جواب کیوں نہیں دیا؟ میں ٹھیک ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ غلطی تھی اللہ کی کہہ کے میں ناراض ہو گیا۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی جو بڑی نیک تھی اس کے اوپر ایسی سخت سزا کا ارادہ کیسے کر لیا؟ ایوب علیہ السلام رونے لگے، اتنے روئے کہ اللہ نے بھی کہہ دیا کہ ایوب جیسا کوئی رونے والا پیدا نہیں ہوا۔ اور اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں صحت عطا فرمائی۔ اس وقت اس صحت کی خوشی میں اور توبہ کی قبولیت کی خوشی میں وہ روتے ہوئے اللہ کے سامنے 4 رکعت نماز کی نیت باندھ کر کے کھڑے ہوئے۔ 3 رکعت مکمل کی تھی، چوتھی کے لیے کھڑے ہونے لگے تو بے ہوش ہو کر کے گر گئے اور توبہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے کہا کہ ایوب میں نے 3 تیری قبول کر لی ہے، اب بس کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مغرب کی 3 رکعت نماز ادا کر کے فرمایا کہ جو ایوب کو 18 سال بیمار رہنے پر جو اجر و ثواب ملا تھا، اللہ پاک اس امت کو یہ 3 رکعت نماز ادا کرنے پر وہ ثواب عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آدم کی وجہ سے خلیل دے دی، ابراہیم کی وجہ سے زہر دے دی، ادریس عزیر علیہ السلام کی وجہ سے عصر دے دی، ایوب علیہ السلام کی وجہ سے زہر دے دی، کوئی تو میری وجہ سے نہیں کہتے۔ اللہ نے کہا کہ اے پیارے آقا جو عشاء کی نماز ادا کرے گا اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں چلا جائے گا تو اسے پکڑ کر کے جنت میں لے چلے جائے گا۔ اب بھی میرے عزیزو اگر ہم نماز نہ پڑھے تو ہم زبانی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، دل سے کہنے والے نہیں ہیں۔ اور ایمان میں داخل ہونے کے لیے زبان سے بھی کہنا ضروری ہے اور دل سے بھی کہنا ضروری ہے۔ دل سے وہ کہے گا جو اللہ سے وعدہ کرے گا کہ اللہ لا الہ الا اللہ، اب میری زندگی میں حکم چلے گا تو تیرا چلے گا، محمد رسول اللہ کام کا اور عمل کا طریقہ چلے گا تو تیرے پیارے محبوب کا چلے گا۔ یہ اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو گویا زبان سے کہہ لیا ہے، دل سے نہیں کہا ہے، لہٰذا ہمیں دل سے کہنے کی ضرورت ہے اور دل سے کہہ کر کے یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔
پڑھیں گے کل سے، فجر سے کل کی فجر سے، جیسے کہتے ہیں نا مقصد پیسے لینے جاتا ہے کل پکا دیکھ لیں، یہ ہمارے والوں کو سب کل سے پکا پڑھ لیں، تو آج کی اصل کون پڑھے گا؟ مغرب کون پڑھے گا؟ عشاء کو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا ہے کیا؟ آج اللہ کے رسول کے ہاتھ میں نہیں دینا، ہاتھ دینا نہیں چاہتے، آج ہی سے مانگا ہے، کون کرے گا انشاءاللہ مجھے اپنا ہاتھ پابندی کے ساتھ؟ تھوڑا مشکل ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے اور اپنے گھر میں کیے ہوئے وعدے پر ہمیں استقامت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.